بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام قد استدل علی المطلب بعض الاساطین فی شرحہ علی القواعد بوجوہ اقواها ان التنافی بین صفت الوجوب والتملک ذاتی۔ توجہ کرنی آگا، لطف آئے گا۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے اخذ الاجرت علی الواجبات۔ سید علی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ریاض المسائل نے کہا کہ قصد اخلاص، قصد قربت اور اخذ اجرت کے درمیان تنافی پائی جاتی ہے، یعنی انہوں نے معیار بنایا عبادیت کو، چونکہ یہ عبادات ہیں۔ قصد اخلاص، بعض حضرات نے پیچھے دعویٰ اجماع کیا، اس پر بحث ابھی آئے گی۔ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شرح قواعد پر، خطی نسخہ ہے، وہ پرنٹڈ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور انداز میں اس حرمت کو ثابت کیا، لطف لینے آگا، کہ کیوں اخذ اجرت علی الواجبات جائز نہیں ہے۔ ان کا انداز کچھ اور ہے۔ ایک مثال اگر جان دنیاوی سمجھ لیں، پھر ہم آتے ہیں بحث پر۔ یہ موبائل 100% میری ملکیت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اب جب میں 100% اس کا مالک ہوں، تو جب تک میں 100% مالک ہوں، کوئی اور انسان اس کا 100% مالک نہیں بن سکتا۔ یہ ایک واضح سی بات ہے کہ اگر یہ 100% میرا ہے، کوئی اور بندہ کہے کہ 100% میرا ہے، یہ ممکن اشتراک اور چیز ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% اس کا میں بھی مالک ہوں اور وہ بھی 100%، ایسا ممکن۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھنا۔ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک کام ایک مکلف پر واجب ہے، بہت لطف ہے مباحث، مجھے تو مطالعے میں، آپ اگر لیں گے تو مزہ آئے گا۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل 100% خدا کے لیے، یہ مملوک خدا ہے، اس کا 100% مستحق فقط اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس پر استحقاق۔ اور یہ بندہ اگر اسی عمل پر کسی بندے سے اجرت لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس عمل میں حق رکھتا ہو 100%۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے عوض دے دیا، تو عوض کا مطلب کیا ہوتا کہ اب یہ عمل میرا ہے۔ وجوب، اس کو آگے یاد کرنا، وجوب کہتے ہیں کہ یہ عمل 100% اللہ کا ہے، اور عوض اور اجرت کیا کہتا ہے کہ جس نے عوض خرچ کیا ہے یہ عمل اس کا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے دنیاوی مثال دی کہ ایک ہی موبائل کے دو بندے مالک ہوں، وہ کہے 100% میں مالک، یہ کہے 100% میں فالک۔ جیسے یہ تنافی ہے، یہ اجتماع نقیضین ہے، یہ تضاد ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتا، ایسے یہاں پر بھی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ مثال دی ایک اور سمجھانے کے لیے، ایک بندے نے ایک مزدور لیا کہ آپ 8 گھنٹے میرا یہ کام کریں، میں آپ کو 1000 روپیہ مزدوری دوں گا۔ اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ 8 گھنٹے آپ کے، یہ 8 گھنٹے آپ کے۔ اب آ جائے ایک دوسرا بندہ اور وہ کہے میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، یہی 8 گھنٹے آپ میرا کام کریں۔ آیا یہ بندہ وہی 8 گھنٹے دوسرے بندے کو اجرت لے کر دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں دے سکتا؟
اس لیے کہ اب اس کے پاس 8 گھنٹے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ 8 گھنٹے تو اس 1000 کے بدلے جا چکے ہیں۔ جب اس نے پہلے بندے سے 1000 لیا تو بدلے میں کیا دیا؟ شاباش۔ اب دوسرا بندہ جو 1000 دیتا ہے اس کے پاس تو اب 8 گھنٹے ہیں ہی نہیں، دوسرے 8 گھنٹے دے تو اور بات ہے، بات انہی 8 گھنٹے کی ہے، اب اس کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی کو پھر مثال لے آتے ہیں یہاں پر کہ جب ایک کام واجب ہے، واجب کا مطلب ہے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کام تو نے کرنا ہے اور یہ کام صرف میرے لیے ہے، واجب کا مطلب اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، قربتاً اللہ ہے، جب یہ کسی اور کو شریک کر نہیں سکتا تو اس سے 500 لے کر اس کو کیا دے گا؟ مجھے تو سمجھ آئیے، آپ کو آئیے جنہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ واجب یعنی وجوب اور اخذ اجرت کے درمیان تنافی ذاتاً ہے، یہ یعنی جمع ہو ہی۔ واجب کا مطلب آسان میں گزارش کروں، عبارت میں باتیں اور آئیں گی، خلاصہ اب یہ کہنا کہ واجب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس پر استحقاق فقط اور فقط میرا۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قربتاً اللہ، 100% میرا۔ تو جب ایک دفعہ وہ عمل 100% کسی کا ہو گیا، پھر تو 500 لے کر اس کو بدلے میں کیا دے گا؟ جو کرے گا وہ تو پہلے سے کسی اور کا استحقاق ہے اس پر، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخذ اجرت علی الواجبات اس لیے جائز نہیں ہے چونکہ اس اخذ اجرت، اخذ عوض اور واجب کے درمیان ذاتاً تنافی ہے، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ گیا؟ آج شیخ اعظم ان کی اس دلیل سے بھی متفق نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں آپ نے جو مثالیں دی ہیں کہ ایک شے کا جب ایک بندہ مالک بن جاتا ہے تو اسی لمحے دوسرا مالک نہیں بن سکتا، دنیاوی مسائل میں تو یہ درست ہے، لیکن جو اللہ کی ملکیت ہے اس میں اور مخلوق کی ملکیت میں فرق ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی ہر شے اور ہر عمل کا مالک حقیقی اللہ ہے، ہر عمل کا مستحق حقیقی اللہ ہے۔ یہ میرا موبائل ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، حالانکہ میرا نہیں ہے، واقع میں یہ سب اسی کا ہے۔ آپ استحقاق الہی اور استحقاق بندہ کو ایک جیسا قرار نہ دیں، اس لیے کہ ہر شے پر جہاں یا مال پر جس کا کوئی اور مالک ہے وہاں اللہ کی ملکیت بھی ہے۔ یہ مادی امور میں اور دنیاوی امور میں ہے کہ ایک شے کے دو بندے مالک 100% نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے ہاں اس قسم کا مسئلہ جس کو آپ کہتے ہیں طول اور عرض، عرض یعنی برابر، وہ دنیاوی میں ہے۔ اللہ جو مستحق ہے، اللہ جو مالک ہے، اللہ کا جو استحقاق ہے وہ طول میں ہے، وہ سب پر ہے۔ اس کی مثال ہم کئی دفعہ اب شرعلومہ میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بات آتی تھی کہ آیا غلام کسی مال کا مالک بن سکتا ہے یا نہیں، یاد ہوگا وہاں پر کیا کہتے تھے؟ علل قول بے، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ غلام مالک بن سکتا ہے تو جب غلام مالک بن سکتا تھا عین اسی وقت جہاں غلام مالک ہوتا تھا اس کا مولا بھی اسی مال کا مالک ہوتا تھا۔ کیوں؟ غلام اگر موبائل کا مالک ہے تو مولا خود غلام کا، بات سمجھ آ رہی تھی؟
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعمال پر استحقاق ہے، جو ملکیت ہے، وہ طول میں ہے کہ ہر عمل، ہر شے میں جو بھی حق رکھتا ہو اللہ تو استحقاق رکھتا ہی اس کا، اور ہے بات عرض کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا حرج ہے اس میں کہ ایک بندہ ایک عمل کرے جس کا مستحق کے حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن وہ اجرت کے ذریعے کوئی اور بھی اسی کام پر استحقاق پیدا کر لے، اس میں کیا عیب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پر ایک دلیل ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ترجمے میں آ جائیں گی۔ جی اگر بندے جو ہے پورے مستحق ہے تو ایک بندہ جو ہے دوسرے سے اجرت لے کر اس کی زندگی میں اس کے اعمال کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ نہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ یہ ہے چونکہ وہاں مطلوب مباشرت ہے نا۔ میں ابھی بیٹھا ہوں، مجھ سے مطلوب اللہ کی طرف سے مباشرتاً کہ میں خود پڑھوں، کسی کو نہیں دے سکتا کہ تو جا میری جگہ نماز پڑھا، مباشرت شرط ہے، وہ اور وجہ ہے۔ ابھی بحث چلے گی، ابھی تو یہ دلیلیں ہیں نا کہ ایک نے کہا، مثلا ابتدا میں ہم نے یہی پڑھا کہ عقد کل الواجبات پر دلیل کیا ہے جی؟ اجماع ہے۔ پھر ریاض المسائل والے نے کہا نہیں جی، چونکہ قصد قربت اور ان کے درمیان تنافی ہے، اس کو رد کیا۔ آج انہوں نے کہا کہ نہیں جی، چونکہ وجوب اور تملک کمال کے درمیان تنافی ہے۔ ابھی تو بات چلے گی، پھر اجماع کی بات بھی آئے گی، کیا اجماع بھی کوئی ہے جا؟ ابھی نتیجہ کوئی دن بعد آئے گا انشاءاللہ۔ قد استدل علی المطلب، مطلب کیا تھا آقا جان؟ کہ اخذ اجرت علی الواجبات حرام ہے۔ اس پر استدلال کیا بعض الاساتین کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ نے فی شرح علی القواعد بے وجوب۔ انہوں نے کئی دلیلیں دیں، لیکن ان کی جو سب سے مضبوط دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ان التنافی بین صفت الوجوب، کہ وجوب اور تملک یعنی عامل کا کسی مال کا مالک بننا، ملکیت میں لینا، ان کے درمیان تنافی ذاتی ہے، یعنی اصلاً یہ قابل جمع کہ اگر واجب ہے تو پھر ادھر کوئی بندہ کی شے کا مالک اس کے بدلے میں بن ہی، اور اگر بن سکتا ہے تو پھر وہ شے واجب، صفت وجوب اور تملک۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَمْلُوک، لطف لینے آگا، اس لیے کہ اگر کوئی شے پہلے سے 100% کسی کی مملوک ہو، لا یملک، پھر دوبارہ اس کو مملوک نہیں بنا۔ والمستحق، اگر پہلے سے ہی کوئی کسی شے پر استحقاق رکھتا ہے، جو شے مستحق ہے اس کا کوئی مستحق ہے، لا یستحق کو ثانیہ، دوبارہ اس پر استحقاق، تو واجب جو ہوتا ہے، صفت وجوب جب آتی ہے تو یہ واجب مملوک خدا ہے، مستحق الہی ہے، اللہ اس کا مالک اور مستحق ہے، دوبارہ اس پر کوئی اور مالک بن جائے، کوئی اور مستحق بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توضیح وضاحت فرماتے ہیں ان الذی یقابل المال، توجہ میری جان، کہ وہ چیز جو مقابل مال، ادھر سے جو بندہ 500 روپیہ دے رہا ہے تو مقابل میں کیا ہونا چاہیے؟ لا بد ان یکون کنفس المال، 500 کے جو مقابل میں ہے وہ بھی تو اسی کی طرح کوئی شے ہونی چاہیے کہ مما یملکہ الموجر حتی یملکہ المستاجر، موجر اس کو جب 500 دے رہا ہے تو ایسا ہے کہ پھر مستاجر اس کو اپنی ملکیت میں لے گا، فی مقابل تملیک المالا، کہ اس نے جو اس کو 500 روپے کا مالک بنایا ہے تو یہ بھی کچھ ایسا دے کہ جس سے وہ بھی اس شے کا مالک۔ میں نے بڑی آسان مثال دے کر ذہن میں رکھیں، اس نے جو 1000 روپیہ دیا تھا تو جواب میں یہ بھی آپ نے ان 8 گھنٹے کا اس کو مالک بنا رہا تھا، ایسا ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں یہ ہو گیا،
فَإِذَا فُرِضَ الْعَمَلُ وَاجِبًا لِلَّهِ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع بعض میں کہ ایک عمل پہلے سے بھی واجب ہے، اللہ نے اس پر واجب کیا۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِ تَرْكُهُ، اس کو نہ کرنے کا آپشن مکلف کے پاس نہیں ہے، ٹھیک۔ فَيَسِيرُ نَظِيرُ الْعَمَلِ الْمَمْلُوكِ لِلْغَيْرِ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ عمل غیر کی ملکیت ہے۔ میں نے مثال دی تھی بڑی پیاری کہ جو 8 گھنٹے پہلے کسی اور کو دے چکا ہے، بے عین ہی وہی 8 گھنٹے اب کسی اور کو، کیوں؟ چونکہ وہ پہلے سے کسی کا مملوک ہے۔ جو کام اللہ کے لیے واجب ہے، واجب کا مطلب ہے پہلے اس کا کوئی مالک ہے، پہلے اس کا کوئی مستحق ہے، اب دوبارہ کسی اور کی ملکیت میں اور استحقاق میں یہ شاباش نہیں جا سکتا۔ مثال دے رہے ہیں، اعلیٰ طرح یہ دنیاوی مثال سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو، اذا آجر نفسہ لدفن المیت لشخص، ایک بندہ اپنے آپ کو اجیر بنا لیتا ہے دفن میت کے لیے۔ فرض کرو ہم اس کے جواز کے قائل ہو جائیں، مثلا بڑے بیٹے نے ایک بندے کو 5000 روپے دیے کہ آپ ہمارے والد کو دفن کر دیں، اب اس دفن کا 5000 لے چکا ہے۔ لم یجوز لہ ان یوجر نفسہ ثانیا من شخص آخر لذالک العمل، اسی بندے کو دفن کرنے کے لیے پھر اس کے چھوٹے بیٹے سے 500 لے، یہ جائز ہے؟ بھئی اس میت کے دفن کرنے کی اجرت تو 500 تو ایک دفعہ لے چکا ہے، دوبارہ پھر اسی میت کو دفن کرنے کی پھر ایک اور اجرت، لم یجوز، چونکہ وہ پہلے سے تیرے اوپر دفن واجب ہو چکا ہے مثلا، اب کسی اور کو نہیں کر سکتا تو نہیں لے سکتا، ٹھیک۔ کیوں دوسرے بندے سے اجرت نہیں لے سکتا؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْفِعْلَ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْأَوَّلِ وَمَمْلُوكًا لَهُ، وہ جو پہلا بندہ 5000 دے چکا ہے، اس میت کا دفن کرنا یہ فعل اب اس کے لیے ہو چکا ہے، اس فعل کو، اس دفن کو دوبارہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں واہ فلا معنی لتملیک ثانیا الاخر، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے بھی ایک بندے سے 5000 لے لے اور کہے کہ میں تیرے ابا جی کو دفن کرتا ہوں، پھر دوبارہ چھوٹے بیٹے کو کہے کہ تو 5000 دے دے میں تیرے ابے کو، بھی تیرے ابے کو دفن کرنے کی اجرت تو جب لے چکا ہے، دوبارہ اس دفن کرنے والے عمل کو کسی اور کی ملکیت میں تو ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں ھذا المعنی موجود فیما اوجبہ اللہ تعالی، اور اللہ مکلف پر جو اعمال واجب کرتا ہے وہاں پر بھی بعین ہی اللہ نے واجب کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ فعل اب مملوک خدا ہو گیا، اس کا مستحق فقط اور فقط اللہ ہے، اب کسی اور کی ملکیت میں دوبارہ کسی کو کیا دے گا؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے ترک آپشن نہیں ہے۔ خوب خصوصاً فیما یرجع الی حقوق الغیر، کچھ واجبات ایسے ہیں میری جان کے جو خود اللہ کے لیے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اور کچھ واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق مخلوق خدا سے ہے، حقوق الناس سے ہے، جیسے اللہ نے واجب کیا مردے کو کفن دینا، اللہ نے واجب کیا اس کو غسل دینا، اللہ نے واجب کیا اس کو پر نماز پڑھنی، اس کو دفن کرنا، یہ حقوق الناس سے مربوط ہیں، واجب اس نے کیے ہیں لیکن متعلق غیر سے ہیں، اس کی طرف سے ہیں، ٹھیک۔ حیث ان حاصل الایجاب ہنا جعل الغیر مستحقا لذالک العمل من حاصل، اللہ نے فرمایا زندہ لوگوں پر مردہ کی تجہیز واجب ہے، گویا اللہ نے کہہ دیا کہ جتنے لوگوں کو اس مرنے والے کی موت کا علم ہے اس پر واجب ہے کہ اب یہ اس کو دفن کرے، یہ عمل دفن اس کا حق ہے، یہ اس کو کفن پہنانے کا عمل یہ اس غیر کا حق ہے جو اللہ نے واجب کر دیا کہ یہ تو نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔
خوب کا احکام تجہیز المیت الذی جعل شارع المیت مستحقا لہا کہ شارع نے میت کو مستحق قرار دیا تائی کے لیے ہائی پر کہ ہر زندہ پر اللہ نے لازم کیا کہ مردے کو غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھنی، دفن کرنا۔ فلا یستحقھا غیرہ، اب کوئی اور دوبارہ اس کا چونکہ جب اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے میت کو ایک عمل کا مستحق بنا دیا، اب کوئی اور پیسے دے کر پھر دوبارہ اسی عمل کا مستحق کیسے بنتا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی اس کا کوئی اور مستحق ہے۔ خوب، پس کاشف الغطاء کے نزدیک ایک سطر بنے گی ٹوٹل، آخذ اجرت علی الواجبات جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وجوب اور تملک کے درمیان تنافی ہے ذاتاً، یہ اصلاً قابل جمع ہی نہیں ہے، لیکن معیار بنا رہے ہیں وجوب کو، اور ریاض المسائل نے معیار بنایا تھا اخلاص، قصد، عبادیت کو، یہ معیار بنا رہے ہیں وجوب۔ وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ أَيْضًا لَا يَخْلُو عَنِ کیوں جی؟ لِإِمْكَانِ مَنْعِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْوُجُوبِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ شَارِعِ الْفِعْلَ وَبَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ، آپ جس منافات کی بارے کہیں عام لوگوں کے درمیان تو ایسا ہے، لیکن ایک دفعہ شارع ایک فعل کو طلب کرے جس کی وجہ سے واجب ہو، اور مستاجر بھی اسی پر استحقاق رکھتا ہو، ممکن ہے کہ ان کے درمیان تنافی نہ ہو۔ لیسا استحقاق الشارع للفعل، شارع کا کسی فعل کا مستحق ہونا، وَتَمَلُّكُهُ، شارع کا کسی فعل پر مالک ہونا، کہنا المنتظر من طلبہ لیسا من قبیل استحقاق الآدمی و تملکہ، بندے کا کسی فعل کا مستحق ہونا اور اللہ کا مستحق ہونا ایک جیسے نہیں ہیں، بندے کا کسی فعل کا مالک ہونا اور اللہ کا مالک ہونا لیسا من قبیل، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ الذی ینافی تملک غیر، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ کسی شے کا مستحق ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے تو وہاں تنافی ہوتا ہے کہ اس لمحے پھر کوئی اور اس کا مستحق اور مالک اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اگلی بات یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ کسی شے پر استحقاق رکھتا ہو، ملکیت رکھتا ہو، استحقاق حقیقی اور ملکیت کی، تو پھر بھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہی ہے، ختم۔ دوسرا فرماتے ہیں ثم ان ھذا الدلیل باعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، دوسرے ہمارا اشکال خدشہ یہ ہے کہ جب طے ہو گیا کہ اخذ اجرت علی الواجبات صحیح نہیں ہے، چاہے وہ واجب عینی ہو، چاہے واجب کفائی ہو، لیکن آپ نے خود کہا ہے کہ یہ دلیل میں واجب عینی کے بارے میں دے رہا ہوں کہ جہاں کوئی عمل کسی پر واجب عینن تو وجوب عینی اور تملک کے درمیان تنافی ذاتی ہے۔ اما الکفائی، لیکن جو واجب کفائی ہوتا ہے اس کے لیے دلیل علیحدہ دے رہے ہیں، بات سمجھ آئی نا؟ وہ کیا ہے؟ فاستدل علی عدم جواز اخذ اجرت علیہ، واجب کفائی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دلیل علیحدہ دی۔ قانون یہ تھا کہ آپ ایک ہی ایسی دلیل دیتے تو دونوں قسم کے واجبات کو شامل ہوتی، لیکن آپ نے واجب عینی کے عدم جواز کی دلیل علیحدہ دی، واجب کفائی پر اخذ اجرت کے عدم جواز کی دلیل اچھا وہ کیا دی؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں دیکھو بِأَنَّ الْفِعْلَ متعین لہ، ایک شخص گاؤں میں فوت ہو گیا، ذرا غور کرنا، سارے گاؤں والوں پر واجب کفائی ہے اس کو غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھنا، دفن کرنا، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک بندہ اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور وہ غسل شروع کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس پر
متعین کہ اب تو نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے اللہ کی طرف سے، فلا يدخل فی ملک الغیر، اب اس کو کسی اور کی ملکیت میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ترک کی اجازت نہیں دی۔ وَبِعَدَمِ نَفْعِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي مَا يَمْلِكُ يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ، اور مستاجر کو اب اس سے کوئی فائدہ، بھائی وہ 500 دے تو بھی اس پر واجب ہے، اس کا غسل کفن نہ دے تو بھی واجب ہے، اب اس پر متعین ہو گیا، اب وہ 500 دے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو اپنا واجب ادا کر رہا ہے، اس پر بھی تو واجب ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ، گویا کہ یہ یوں کہہ رہا ہے اسْتَأْجَرْتُكَ، کہ میں تمہیں اپنا اجیر بناتا ہوں، میں تمہیں 500 روپے دیتا ہوں، کس لیے؟ لِتَمَلُّكِ مَنْفَعَتِكَ الْمَمْلُوكَةَ لَكَ، کہ جو منفعت تمہیں حاصل ہونی تھی، جس کا تو مالک تھا، اس کا میں مالک بن جاؤں، یا جو تیرے غیر کو منفعت پہنچنی تھی وہ ملکیت، وہ منفعت میری ملکیت میں آ جائے، یہ درست نہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وفی ہے، یہ دلیل بھی کوئی اطمینان بخش، کیوں جی؟ فرماتے ہیں من وقوع الفعل له بعد اجارت نفسه للعمل للغیر، فرماتے ہیں ذرا توجہ کرو، جب ایک بندہ اپنے آپ کو کسی کا اجیر بنا دیتا ہے تو پھر وہ عمل اسی کا ہوتا ہے، موجر کا ہوتا ہے، اس کا اپنا وہ ہو، شاباش، کہ اس نے جب اس سے 500 لے لیے تو بس یہ عمل اب اس کا ہے، اب یہ اپنا اس کا نہیں ہے۔ فَإِنَّ آثَارَ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ تَرْجِعُ إِلَى، اس فعل پر جو آثار بھی مترتب ہوں گے وہ اسی غیر کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ یہ فعل اب اس کا ہے، اس کا بے شک انجام یہ دے رہا ہے مباشرتاً، لیکن فاعل مسبب وہ ہے، اصل وہ۔ خوب مثال دے رہے ہیں، ذرا غور کرنا، مثلا اذا وجب انفاذ غریق، آپ سمندر کنارے کھڑے تھے، بندہ ڈوب رہا تھا، 3 بندے تھے، ایک بندہ کہتا ہے جو اس کو بچا لے میں، یا جو آپ بچائیں میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، اب آپ بچانے آپ گئے مباشرتاً، لیکن بچانے پر جو اثر ہوگا ثواب کا وہ اس پر ہوگا جس نے 1000 روپے میں آپ کو اجیر بنایا۔ اب وہ عمل آپ کا، اگرچہ ظاہراً آپ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے عمل کو بیچ چکے ہیں، وہ اجارے پر دے چکے ہیں۔ تو وہ اور چیز ہے نا، وہ تو کتاب القصاص میں ہے نا، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو قانون آپ کو کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ فی کل شیء تقیہ لا تقیہ فی الدماء، کہ میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ بندے کو مار دیں، تو ہم نے کہا جو مارے گا قصاص اسی سے لیں گے، 5 لاکھ والے سے وہ اور ہوتا ہے، لیکن یہاں تو وہ چیز نہیں ہے نا، یہاں تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو تو اس کو بچا میں تمہیں 1000 دیتا ہوں، ایک عمل ہے، اب اس کی مرضی وہ کرے، اس کی مرضی نہ کرے، عمل بیچ چکا ہے۔ او ازالت النجاسۃ المسجد، مسجد میں 2 بندے اکٹھے داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا مسجد نجس ہے، دونوں پر واجب کفائی ہو گیا کہ اس کو پاک کریں، لیکن ایک کہتا ہے میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، آپ اس مسجد کو فاستاجر واحد غیرہ، یعنی ایک بند دوسرے کو اجیر بناتا ہے، فثواب الانکار والازالہ یقع لل، چونکہ اس نے اپنے عمل کا بدلہ اس بندے سے 1000 روپے کی صورت میں لے لیا، اب جو ثواب ہوگا وہ مستاجر کو ہوگا، اس اجیر کو نہیں ہوگا کہ جو ڈائریکٹ کام کو، چونکہ وہ تو اپنے عمل کا عوض اس سے لے چکا ہے۔ خوب، ہاں یسقط الفعل عنہ، البتہ یہ ہے کہ اب اس پر بھی وہ واجب، اگرچہ بل اجارہ اس نے کام کیا لیکن اب اس سے وہ سب گزرے گا، لیکن عامل مستاجر بے ولو بالاستنابہ۔ وَمِنْ هَذَا الْكَبِيرِ الْاِسْتِجَارِ لِلْجِہَادِ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر جہاد واجب کفائی ہو اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکتا، اور آپ، یہ تحریک کے بڑے بڑے کنونشن ہوتے تھے نا، تو اس زمانے چونکہ ہر بندہ اپنا کرایہ کر کے بسیں لے کے آتے تھے نا، پرانے زمانے میں، شہید حسینی کے زمانے میں، آغا صاحب کے ابتدائی زمانے میں یہی تھا نا، تو معروف یہ ہمارے والد صاحب مرحوم کا کہ وہ خود نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے جو بھی جائے ایک بندے کا کرایہ میں دوں گا
تو ثواب میں وہ بھی شریک ہو گئے کہ کرایہ تو انہوں نے دے دیا نا، جانے والے دوسرے بندے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الاستجار للجہاد مع وجوب الکفائی، کہ اگر جہاد واجب کفائی ہو اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واجب کفائی تو ہے لیکن آپ جہاد پہ چلے جائیں، میں آپ کو 5000 روپے دیتا ہوں، تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ کس کو ملے گا؟ اس کو جس نے کیا ہے۔ الاخری خلاصہ پھر انشاءاللہ کل صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ